بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کتاب سے آج ہم مرتقی میر کی غزل نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر 2، شعر نمبر 1۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوح گیری کا۔ یہ شعر اردو کے عظیم شاعر مرتقی میر کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ میر کو غزل کہنے میں مہارت حاصل تھی۔ انہیں شہنشاہ تغزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزل میں انہوں نے دنیا کی بے ثباتی کا نہایت عبرت انگیز لہجے میں اظہار کیا ہے۔ اس شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی زندگی فرضی اور عارضی ہے۔ یہاں انسان کو غرور اور زیب نہیں دیتا، خواہ اس کے پاس دولت کی زیادتی ہو یا طاقت، اس کے پاس سلطنت ہو یا حکومت، لیکن ان تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ جو لوگ آج اپنے اقدار پر غرور کرتے ہیں اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کل ان کا جب اجل سے واسطہ پڑے گا اور لوگ ان پر نوح گیری یعنی ماتم کریں گے، ان کی موت کا غم منائیں گے، اس طرح ان کا غرور جو ہوگا وہ چشم و زدن میں خاک میں مل جائے گا اور وہ بھی خاک میں مل جائیں گے۔ جب انسانی زندگی کی صورتحال اتنی نازک اور اتنی سنگین ہے تو انسان کو کسی حال میں بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ غرور کرنے والوں کا انجام سے آگاہ ہونا لازمی ہے۔ جیسا کہ فرعون، نمرود اور شداد کے انجام کو دیکھا جائے تو یہ غرور ہی تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ عتاب کا نشانہ بنے۔ شیطان کو بھی غرور کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا گیا اور اسے لعنت کا طوق پہنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حال میں چاہے جتنا بھی مرتبہ بلند ہو جائے، غرور تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ شعر نمبر 2۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا میں یہاں ہر سفری کا۔ یہ دنیا بڑی عبرت انگیز جگہ ہے۔ یہ اتنی عبرت انگیز کہ اس دنیا میں جو شخص بھی آیا وہ یہاں سلامتی کے ساتھ واپس نہیں جا سکا، بلکہ اس کا تمام مال و اسباب یعنی کہ ساز و سامان جسے دنیا کی زندگی میں وہ جمع کرتا رہا، سنبھال کر رکھتا رہا، یہیں لٹ جائے گا۔ اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی منزل ایسی ہے کہ یہاں سے کوئی شخص بھی سلامتی کے ساتھ نہیں گزر سکتا۔ یہاں پر اس کا دامن آلودگیوں سے پاک نہیں رہتا، اس لیے دنیا میں لوگوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے، نہ ہی اپنے لہجے، اپنے انداز، اپنے عمل سے کسی کو بھی دکھ دینا چاہیے۔ شعر نمبر 3۔ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ اگر اس شعر کو میر کے 72 شعروں میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس میں بلا کا سوز بھی ہے اور جنون کی انتہا کا منظر بھی پیش کیا گیا ہے۔ زندہ یعنی کہ قید، شورش یعنی کہ بغاوت، جنوں یعنی کہ دیوانگی، مداوا بدلہ، سنگ پتھر، آشفتہ سری یعنی کہ سر کو پتھر سے پوڑ دینا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ میرا جنون، میری دیوانگی معراج پر ہے اور مجھے یہ مقام اپنے محبوب کے عشق میں حاصل ہوا۔ اب میرے جنون کا حال یہ ہے کہ جب مجھے پاگل سمجھ کر اہل دنیا نے قید خانے میں ڈال دیا تو دیوانگی کم ہونے کے بجائے اور بھی بڑھ گئی اور اس دل نے اور مزید جو ہے وہ بغاوت پہ اکسایا، اور مجھے قید خانے میں بند کرنے کے ذمہ دار لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ میرا جنون کسی طرح سے بھی کم نہیں ہو رہا تو ان کو ایک ہی رستہ نظر آیا کہ صرف میرا علاج یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے اور میرا سر جو ہے وہ پھوڑ دیا جائے تاکہ میری دیوانگی سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ جب عشق کی راہ میں کوئی شخص جنون کی منزل تک پہنچتا ہے تو اس مقام سے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اس کی دیوانگی میں اسے کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے، اور عشق کی دیوانگی جب سر چڑھ کر بولنے لگے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس سر میں جس میں یہ جنون سمایا ہوا ہے اسے ہی نہ رہنے دیا جائے اور اسے پتھر مار کر پھوڑ دیا جائے۔ شعر نمبر 4۔ ہر زخم جگر داور محشر ہے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اس شعر میں شاعر کا کہنا یہ ہے کہ عشق نے ہم کو یہ تحفہ دیا کہ ہمارے جگر یعنی دل میں زخم پڑ گئے ہیں، ان میں سخت سوزش اور جلن ہے، یعنی کہ ہمارا دل جو ہے وہ زخموں سے چور ہے، لیکن ہم اسے خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کر رہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ میدان محشر میں یعنی کہ حشر کے میدان میں
جب لوگوں کو جمع کرنے کا دن آ جائے گا اور جب اس وقت انصاف کی طلب جو ہے وہ ہر شخص چاہے گا تو ہمارا ہر زخم بھی ہم پر حکومت کرے گا، یعنی کہ ہمارے لیے نجات کے سلسلے میں ایک دفاعی قوت بن جائے گا، اور اپنے محبوب کے اس ظلم کے سلسلے میں اللہ سے انصاف طلب کرے گا، اور جو ظلم اس نے ہم پر دنیا میں ڈھائے ہیں اسے وہاں قیمت چکانی پڑے گی، اور یہاں جو ہے ہم اپنا انصاف حاصل کر لیں گے۔ شعر نمبر 5، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اس شعر میں شاعر نے دنیا کو شیشہ گری کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے، یعنی شاعر کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا در حقیقت شیشہ بنانے کا کارخانہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے بقول شاعر ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں شیشے کا سامان تیار ہوتا ہے، چونکہ شیشہ بڑا نازک ہوتا ہے اور جلد ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے اس کے سامان کی تیاری میں بڑی ضرورت ہے کہ ہوشیاری اور احتیاط کے جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑا جائے، یعنی محتاط طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دیا جائے۔ شاعر یہاں اس دنیا میں رہنے والوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کا سفر کامیابی اور سلامتی کے ساتھ طے کر لو تو چاہیے یہ کہ سانس بھی آہستہ لو، محتاط طریقے سے اپنے عمل کو سر انجام دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری تیز سانس لینے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اور دل جو شیشے کی مانند ہے جس کا ٹوٹ جانا، چکنا چور ہو جانا دل کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ایسا نہ ہو ہمارے کسی عمل سے کسی کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے، لہٰذا بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ شعر نمبر 6، چک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک ذرا جگر سوختہ جلا ہوا دل، چراغ سحری وہ دیا جو کہ صبح کے وقت بجھ جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے میر کا جو جگر ہے، جو دل ہے، وہ جل چکا ہے اور اب صبح کے چراغ کی مانند ہے جو کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے، یعنی اس کی تمام زندگی تیرے محبت میں جل جل کر اور تیرے ہجر میں تڑپ تڑپ کر گزر چکی ہے، اب اس کی زندگی کا اختتام قریب ہے، اس لیے اے محبوب اگر تو میری کچھ خبر لینا چاہتا ہے یا میر پر کرم کرنا چاہتا ہے تو اس کام کو جلدی سر انجام دے، ورنہ تیری ذرا سی تاخیر اس کام کو تمام کر دے گی اور بعد میں تجھے پچھتانا پڑے گا۔ اور یہی بات جو ہے وہ محبوب کو شاعر جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے بارے میں اپنی رائے جو ہے، اپنی التفات جو ہے اس پر نظر ثانی کرے اور اس کی جو ہے وہ خبر لے۔